إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد محترم حاضرین کرام، قابل احترام بزرگوں، دینی و ملی نوجوان دوستوں اور خواتین اسلام، اسی طرح پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارے خطیب مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تعلق بنگلور کرناٹک سے ہے، لیکن آپ نے اپنا قیام، آپ کا حالیہ قیام وانم باڑی تامل ناڈو کے اندر ہے۔ آپ نے بہار یونیورسٹی پٹنہ سے انگریزی میں ایم اے کیا ہے اور آپ جماعت اسلامی ہند مرکزی مجلس شورا کے آپ رکن ہیں۔ اسی طرح آپ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری بھی ہیں۔ آپ ہفت روزہ ریڈینس کے ایڈیٹر ہیں اور آپ نے دعوت و تبلیغ کے مقصد کو، دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر مختلف دعوتی دورے آپ نے کیے ہیں، جیسے آپ کا جانا امریکہ، یورپ، ترکی، جاپان، ملیشیا، سری لنکا، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ، اسی طرح نیپال اور بنگلہ دیش بھی آپ دعوتی دورے پر گئے ہیں اور آپ نے مختلف تقریریں کی ہیں۔ آپ انگریزی اور اردو دونوں کے معروف و مشہور خطیب ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ پیس ٹی وی کے مقرر ہیں۔ آپ تمام حضرات ہمارے اس مہمان خطیب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہماری مراد ہے جناب مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ آپ سامعین کو محظوظ کرنے کے لیے، مستفید کرنے کے لیے آپ ڈائز پر تشریف لائیں۔ جناب اعجاز احمد اسلم صاحب۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه۔ اعجاز احمد اسلم حفظہ اللہ، آج کی نشست میں آپ کا موضوع خطاب ہے اسلام کے بغیر دنیا کی ترقی ناممکن۔ اس اہم موضوع پر خطاب کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب اور احترام سے اپنے مہمان خطیب جناب مولانا اعجاز اسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے تمام سامعین اور حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ آپ کے سامنے ڈائز پر جناب مولانا اعجاز احمد اسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم سب اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، اپنے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ خوش اور مطمئن ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا اور صرف اپنا بندہ بنایا ہے، اور اس سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم نے تیرے ساتھ جو بندگی کا عہد کیا ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی کی آخری ساعتوں تک حق بندگی ادا کرنے کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی تیری راہ پہ گزرتی رہے اور موت آئے تو تیری راہ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے مختلف ملکوں میں
مختلف زمانوں میں تشریف لاتے رہے، خاص طور پر نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا اور بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے۔ قابل احترام ناظرین، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور دنیا بھر میں اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھنے والے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت 21ویں صدی میں ہیں۔ بڑے زمانے کے بعد، بڑے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد انسانیت اس 21ویں صدی میں داخل ہوئی ہے۔ یہ صدی ترقی کی صدی ہے، خوشحالی کی صدی ہے، اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانوں کی عظمت کی صدی ہے۔ انسان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دنیا کی آبادی 700 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے، اور یہ 700 کروڑ انسان دنیا کے 200 ممالک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز، اس کے ممبرس کی تعداد اس وقت 193 ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اسلام کا دم بھرنے والے، وہ بھی اس وقت اس کرۂ ارض پر، گلوب پر تقریباً 25% یعنی 175 کروڑ ہیں۔ دنیا دعوے کر رہی ہے کہ وہ کافی ترقی کر گئی ہے، اور واقعی دنیا نے بہت سارے معاملات میں ترقی کی ہے، اس کام کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں، ایک عالمی دیہات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سفر کی بڑی سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ آج کمیونیکیشنز، ذرائع ابلاغ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ دنیا میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہم اسی دن انہیں دیکھ لیتے ہیں، بلکہ جس وقت وہ واقعات رونما ہوتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں، اسی وقت دیکھ لیتے ہیں۔ انسانوں نے زمینوں ہی کو نہیں بلکہ سمندروں کو بھی کھنگال ڈالا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ پہنچ گئے ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ہم زمین کے بعد کائنات کی تسخیر کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ حالانکہ کائنات بہت لمبی چوڑی چیز، ابھی انسان چند بار بس چاند کی سیر کر کے آیا ہے، دیگر سیاروں تک ابھی وہ پہنچ نہیں سکا ہے۔ بہرحال انسان اب ہمت سے کام لے رہا ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خوشحالی ہے، ایک طرف سائنس کی ترقی ہے، ایک طرف علم ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، اور فرونٹیئرس آف نالج یعنی علم کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انسان بہت سارے مسائل کا بھی شکار۔ آئیے ہم سب سے پہلے پازیٹیو چیزوں پر، یعنی جو مثبت چیزیں ہیں ان پر غور کریں۔ مثال کے طور پر آج انسان کی نالج، انسان کی معلومات بڑھتی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ نالج از پاور۔ انسان کا جب علم محدود تھا تو وہ زمین کے بہت کم حصوں کو کنٹرول کر پاتا تھا، لیکن اب انسان کا علم بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، اور اس نالج کے ذریعے سے، ان معلومات کے ذریعے سے، ٹیکنیکل نالج کے ذریعے سے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے وہ زمین کو کنٹرول کرنے کی بہت بڑے پیمانے پر کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آج یہ ہماری زمین، انسان جانتا ہے اس زمین کو انسان خلا میں جا کر، اسپیس میں جا کر یا چاند پر جا کر دیکھتا ہے، اس کی تصویروں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ روزانہ اخبارات پہ دیکھتے ہیں کہ ویدر کے بارے میں، یعنی کہ موسم کے بارے میں اوپر سے تصویریں سیٹلائٹ سے لی جاتی۔ سیٹلائٹ تقریباً 25-30 ہزار کلومیٹر کی اونچائی پر ہیں، جیو اسٹیشنری ہیں، یعنی کہ وہ زمین کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، زمین جوں جوں گھوم رہی ہے گھوم رہے ہیں۔ وہاں سے تصویریں ہمارے سامنے لی جاتی ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زمین پر کہاں بادل جمع ہیں، کہاں پر بادلوں میں سائیکلون پیدا ہو گیا ہے، کہاں پر دھوپ چمک رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ زمین کے بارے میں آج ہم کو اتنی تفصیلی معلومات ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ مثلا جب ہمارا بچپن تھا، آج سے 60 سال پہلے، اس وقت جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، تب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ زمین سورج کے اطراف 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ
اور 45.51 45.51 سیکنڈ میں ایک چکر پورا کرتی ہے۔ اتنی تفصیلی معلومات آج ہم کو ہیں۔ سورج کتنا بڑا ہے، سورج میں کتنی گرمی ہے، جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں اس کی تفصیلات کا علم ہے آج کہ سورج کے مرکز میں، اس کے کور میں درجہ حرارت ٹیمپریچر تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سیلسیس ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سورج کا جو اوپری حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فوٹوسفیئر، اس کا درجہ حرارت تقریباً 4 سے 5,000 ڈگری سیلسیس ہے۔ اتنی تفصیلات آج ہم کو معلوم۔ زمین کے بارے میں آج ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری یہ زمین جو 24 گھنٹے میں 25,000 میل گھوم جاتی ہے، یہ زمین اس پورے کے پورے سورج کا چکر لگا رہی ہے، اور اس کی رفتار ہے 1 گھنٹے میں 66,661 میل۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سورج جو ہمارے سولر سسٹم نظام شمسی کا مرکز ہے، یہ اس سے زمین 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ ہمیں یہ بات بھی آج معلوم ہے کہ ہماری زمین جو سورج کے ساتھ چکر لگا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 7 اور سیارے پلانٹس بھی ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نیپچون سورج کا بعید ترین سیارہ ہے، اور وہ 279 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہماری جو گیلیکسی ہے کہکشاں، اس کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری گیلیکسی اتنی لمبی ہے، یعنی اتنے لمبے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے کہ روشنی کو، اور روشنی کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,200 میل کے فاصلے سے وہ چلتی ہے، اور یہ اتنا لمبا ہے فاصلہ کہ روشنی کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں تقریباً 1,00,000 سال لگتے ہیں۔ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، اس طرح کے تقریباً 250 بلین کہتے ہیں عرب کو، اتنے سولر سسٹم ہماری کہکشاں ملکی وے یا آکاش گنگا اس میں پائے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے سورج سے جو قریب ترین سورج ہے، وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں تک اگر روشنی کی رفتار سے کوئی جائے تو 3.4 یعنی تقریباً 3.5 سال لگیں گے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری کہکشاں کے بعد جو اگلی کہکشاں ہے، جس کا نام اینڈرومیڈا ہے، ہماری کہکشاں ملکی وے، اگلی کہکشاں اینڈرومیڈا ہے، وہاں تک روشنی کو جانے میں 27 لاکھ سال لگتے ہیں۔ اتنی معلومات آج ہم کو حاصل ہیں۔ آج انسان اپنی تعداد کو گن سکتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے، اس وقت جو ہماری آبادی متعین کی گئی ہے کہ تقریباً 700 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے، تو یہ بات بتائی گئی